میری ماؤں اور بہنوں، آج میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے ایک حکایت لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے دیانت داری۔ آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ ایماندار کو اس کا حق لوٹاتا ہے۔ آپ لوگ سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ ایک دکاندار تھا عبد الرحمن، اس نے دکان کھولی تو ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجیے آپ کے 10 روپے۔ عبد الرحمن نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے تھے؟ عورت بولی، کل شام میں آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے واپس دیے جبکہ دینے تھے 30 روپے۔ عبد الرحمن نے وہ 10 روپے پیشانی سے لگائے، پیسے کے ڈبے میں رکھے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب بھاؤ تاؤ کیا اور اب محض 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی آئی۔ عورت نے کہا، بھاؤ تاؤ میرا حق ہے، مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، مگر تم نے کم نہیں دیا، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا لیکن میری ضمیر پر بوجھ رہتا، میں جانتی تھی کہ میں نے کسی کا حق جان بوجھ کر رکھا ہے، اسی لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی مگر آپ کی دکان بند تھی۔ عبد الرحمن نے حیران ہو کر پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ عورت بولی، گلشن کالونی سیکٹر 8 میں۔ عبد الرحمن کے منہ سے حیرت سے نکلا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہو اور یہ تمہارا دوسرا راؤنڈ ہے۔ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب دنیا میں نہیں ہیں مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ عبد الرحمن نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ قریب ہی ایک اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم سامان لینے آئے تھے میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، اتنے صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمن نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، اسی لیے لوٹا دیے۔ کبھی نہیں پتا کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس نے ایک دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے۔ اگلے ہی دن کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والوں کو اس قرض کا علم نہ تھا تو کسی نے تقاضا نہیں کیا۔ لالچ میں آ کر فراز نے کبھی خود بھی واپس نہیں کیا۔ آج کاشف کا گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، بیوہ عورت گھروں میں نوکریاں کر کے بچوں کو پال رہی تھی اور فراز ان کا حق دبائے بیٹھا تھا۔ عبد الرحمن کے الفاظ، اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، فراز کے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ 2-3 دن کی بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فراز نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دعائیں دی۔ یہ وہی عورت تھی جو 10 روپے واپس کرنے دوبارہ دکاندار کے پاس گئی تھی۔ تو میری ماں اور بہنوں، جو لوگ دیانت داری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ ایک دن ان کی دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اللہ پاک پر یقین رکھو، دیانت داری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔